کن لوگوں کی طرف سے فطرہ نکالنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل ایک ایک مسئلہ اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں کتاب المسائل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 کھول کر دیکھیے گا، پوری تفصیل کے ساتھ صدقہ فطر کے عنوان سے ایک باب مستقل موجود ہے۔ نمبر 1، صدقہ فطر اگر امیر آدمی ہے اس کے لیے فطرے کا ادا کرنا، صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ مالدار نہیں ہے، اس کے لیے صدقہ فطر کا ادا کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ ہاں اگر وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے پیسے ویسے نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس پہ ضروری نہیں تھا، لیکن ضرور سے ضرور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ادا کرنے سے، فطرے کے ادا کرنے سے مصیبتیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نابالغ اولاد، ان کی طرف سے جو والد ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے لیے جو ہے فطرے کا ادا کرنا ضروری ہے، نابالغ اگر مالدار نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ اولاد ہے لیکن وہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، پھر اس کے لیے ماں باپ کے لیے، مطلب باپ کے لیے اس کی طرف سے فطرہ نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے پیسے سے فطرہ نکالے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے بیوی ہے کسی کی، وہ بیوی جو ہے شوہر پہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے جو ہے فطرہ ادا کرے۔ ہاں اگر بیوی کی طرف سے ادا کر دے گا تو یہ اس کے لیے احسان ہوگا، کیونکہ بیوی کہاں سے کماتی ہے؟ بیوی وہی شوہر کے پاس سے ہی لیتی ہے، تو اسی لیے شوہر ہی ادا کر دے تاکہ شوہر کو ثواب بھی مل جائے، اور فطرے میں کتنے ایسے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اسی لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ احسان کرتے ہوئے بیوی کی طرف سے بھی ادا کر دے۔ لیکن اگر وہ بیوی کی طرف سے ادا نہیں کرے گا، مجبوری تھی، تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالدار اولاد، ٹھیک ہے، مالدار ہوں، بالغ ہو چکے ہوں یا نابالغ ہوں، اسی طرح غریب ہیں، مالدار نہیں ہیں لیکن بالغ ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے والد پر، باپ پر ضروری نہیں ہے فطرہ نکالنا، وہ اپنا نکالیں گے، خود نکالیں گے۔ اگر وہ غریب ہیں تو نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، اگر والد صاحب سب کی طرف سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ مت نکالو، میں سب کا نکال دیتا ہوں فطرہ، بالکل سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، سب اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں چلو میری طرف سے بھی نکال دو، سب کی طرف سے ادا ہو گیا فطرہ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چند مسائل ہیں، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ فطرہ جو ہے حمل کی طرف سے نہیں نکالا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے لیکن ہو جائے گا، پیٹ میں بچہ ہے، میں اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالوں گا۔ حمل کی طرف سے، بچہ جو پیدا ہوا نہیں ہے اس کی طرف سے فطرہ نکالا نہیں جاتا ہے، نکالنا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے حکم ہی نہیں ہے نکالنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو وفات پا چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی حکم بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نفلی صدقے وغیرہ دے دیتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور نمبر 3، عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کے لیے فطرہ ادا کر دینا بہتر ہے، افضل ہے۔ اور عید کے دن سے بھی پہلے پہلے، رمضان کے مہینے میں، صحیح قول کے مطابق رمضان میں بھی، پہلے ہی رمضان میں، پہلی تاریخ میں رمضان کے آپ فطرہ ادا کر دیتے ہیں، تب بھی آپ کا فطرہ ادا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں، عید کے ٹائم میں ادا کرتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہاں اتنا خیال رہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیں، کیونکہ فطرہ جو ادا کیا جاتا ہے غریبوں کا کچھ فائدہ ہو جائے، وہ بھی عید کے موقع پہ کچھ جو ہے حاصل کر لیں، کچھ خوشیاں جو ہے انہیں بھی مل جائیں۔ اگر آپ عید کی نماز کے بعد انہیں دیں گے تو پھر وہ اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اسی لیے اس سے پہلے پہلے دے دیجئے گا۔ دیکھا جاتا ہے عیدگاہ پہ نماز پڑھنے کے بعد 100 والے نوٹ یا 20 والے 10 والے نوٹ نکال کر تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے وہی پیسے آپ پہلے دے دیجئے نا، بعد میں کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں اگر فطرہ نہیں تھا، آپ نفلی صدقہ دے رہے ہیں،
कोई बात नहीं है, बाद में भी दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आप पहले नहीं दे पाए थे, बाद में देते हैं, तब भी जायज़ है। फितरा बाद में देंगे ईद की नमाज के बाद, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन बेहतर नहीं है ऐसा करना। और नंबर 4, फितरा कितना निकालेंगे, वज़न क्या है। गेहूं में अगर आप निकाल रहे हैं या गेहूं के आटे से अगर आप निकाल रहे हैं तो इस सूरत में 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम, और एहतियात के तौर पे 1 किलो 575 इतना ग्राम निकाल लेना चाहिए एहतियात के तौर पे, ठीक है। इतने गेहूं जितने कीमत की होगी, अगर आप गेहूं जो है मीडियम क्वालिटी की गेहूं है, आप उसको इतनी गेहूं किसी गरीब को दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर उसकी आप कीमत दे रहे हैं तब भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप गेहूं से अदा कर रहे हैं, और अगर आप गेहूं के अलावा दूसरी चीज़ों से अदा करना चाहेंगे, जैसे अंगूर है या खजूर है या फिर किशमिश है, इनसे अदा करना चाहेंगे, तो फिर इस एतबार से 3 किलो 149 ग्राम 280 मिलीग्राम, और एहतियात के तौर पे क्या करते हैं 3 किलो 150 ग्राम कह देते हैं, 3 किलो 150 ग्राम, इसकी जो कीमत होगी आप इसको अदा कर सकते हैं। सदका फितर दोनों तरीके से आप अदा करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है तो उस एतबार से अदा करे जो कम कीमत बैठती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, फितरा होता कितना है, इसी की जो मैंने बताया है, इतने ही वजन की गेहूं जो है वो जितनी कीमत की होगी फितरा उतना ही है। तो आप वहाँ के गेहूं की कीमत मालूम कर लीजिए, खुद अपने हिसाब से फितरा निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। और ये बात है कि मदरसे की तरफ से कुछ ऐलान भी कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं इस साल फितरा इतना रुपये है, कोई बात नहीं है, आप उस एतबार से भी अदा करिए, क्योंकि वो आपकी आसानी के लिए आपका काम वो हल कर देते हैं आसानी से। अब उसके साथ साथ ये भी समझिए, नंबर 6, जो मालदार हैं उनके लिए चाहिए, अगर हैसियत है तो बेहतर और अफजल औला उनके लिए यह है कि वो जो है खजूर से या किशमिश से या फिर जो है अंगूर से अदा करें, उनके लिए मुनासिब और बेहतर है, क्योंकि उसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा है और इनको ज़्यादा सवाब भी मिलेगा उसमें, इसीलिए उससे अदा करना चाहिए। लेकिन अगर उससे वो अदा नहीं करते हैं बल्कि उसी गेहूं से अदा कर देते हैं तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हैसियत है तो गरीबों का भी कम से कम ख्याल कर लिया करो। और नंबर 7, फितरे में उसी चीज़ को गेहूं या खजूर वगैरह आप दे सकते हैं, या उसकी कीमत भी दे सकते हैं, या उसकी कीमत के बराबर कोई और सामान है। आपके पास कोई अच्छा सा कपड़ा था नया कपड़ा था जो इतनी कीमत का है, या आपके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई और भी चीज़ें, लेकिन उतनी ही कीमत की होनी चाहिए जितनी कीमत की मैंने बताया है वो चीज़ें हैं। अगर उतनी ही है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मालिक बनाना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। और इसी तरह नंबर 8, अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखा है, किसी वजह से बीमार था या मुसाफिर था या कोई और वजह है जिसकी वजह से रोज़ा नहीं रख पाया है, अगर वो भी इस तरह के मामलात पेश आते हैं, वो भी फितरा अदा करेगा। ऐसा ये समझना कि जो रोज़ा रखते हैं फितरा सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो रोज़ा नहीं रखे हैं उनके लिए फितरा है ही नहीं, ये गलत मसला है। फितरा चाहे आप रोज़ा रखें न रखें, फितरा सब के लिए है, और ये मसले जो मैंने बताए ये सब के लिए हैं, ठीक है। इसलिए ये मसला भी बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मैंने फितरे के बारे में पूरी तफसील के साथ वाज़ेह तौर पे एक एक जुज़ नंबर वार आपको बता दिया है, और आप भी इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सही इल्म उन्हें हो सके।